بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جس میں قرآن پاک کے مختلف کورسز چل رہے ہیں۔ آپ آج جس کورس پر آپ پہنچے ہیں یہ کورس تلاوت کی ترتیب سے چل رہا ہے، جس میں قرآن پاک کے ہر رکوع کے تلاوت کی ترتیب سے الفاظ معنی سمجھائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت قیمتی موقع ہے کہ آپ قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ فوراً سے ہر مطلب کو جان جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ ہم تلاوت کی ترتیب سے ایک مکمل کورس لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے 5ویں پارے کا رکوع نمبر 4، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 7۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا، قریب مت جاؤ، تقربو قریب دونوں سیم ہیں۔ تو قرآن پاک کے لفظ دیکھیں کیسے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ کے لیے انتہائی آسانی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ لا کا مطلب نہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا، تو لا کا مطلب تو مت یا نہیں آپ لے لیں۔ قریب، تقربو قریب جاؤ، اب لا آ گیا تو پھر نہ قریب جاؤ یا مت قریب جاؤ، تو لا تقربو مت قریب جاؤ، سکارا نشے کی حالت میں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کسی قسم کا نشہ ہو سکتا ہے، کوئی چرس ہے، کوئی افیم ہے، آئس ہے، تو جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز نہ پڑھیں جب تک کہ آپ کا نشہ نہ اتر جائے۔ تو پہلے تو نشہ کرنا اسی لیے حرام ہے جس وجہ سے آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اسموکنگ وغیرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے ایک عبادت گزار ایک عام مسلم کے بارے میں۔ تو سکارا نشہ میں، جنوباً حالت جنابت میں، ہم بستری کے بعد اس حالت میں بھی آپ نہائے بغیر نہیں جا سکتے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اور تلاوت بھی نہیں کر سکتے قرآن پاک کو دیکھ کر۔ ہاں البتہ آپ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں جنوباً حالت جنابت میں۔ عابری گزرنے والا مسافر، عابر گزرنے والے مسافر کو کہتے ہیں۔ تغتسلوا غسل کرو، غسل کر لو، مسجد سے گزرنا بھی درکنار، اب مسجد کے اندر سے بھی نہیں گزر سکتے، تو تغتسلوا غسل کر لو۔ غسل تغتسل دیکھیں لکھا ہوا ہے غسل کر لے، تو اینڈ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب حالت جنابت میں ہو سب سے پہلے آپ غسل کریں، اس کے بعد آپ نماز کے لیے غسل کے آپ کو فرض بھی آنے چاہیے۔ غسل کے کون کون سے فرض ہیں، اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ فرض پورے نہ کیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ گندگی جہاں لگی ہوئی ہے اسے پاک کریں۔ تو یہ ملتے جلتے فرض 3 آپ ذہن میں رکھیں غسل کے: کلی کرنا غرارے کی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تمام جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر یہ کچھ ہو گیا اس میں سے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، جس سے نہ آپ کی نماز اور باقی عبادات نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش یہ کر رہی ہیں غسل کے دوران ان 3 فرضوں کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ باقی سنتیں ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں، جتنا آپ اچھا کرتے جائیں گے اتنے آپ کو عبادت میں مزہ آتا جائے گا۔ تو فرض نہیں چھوڑنے پائے جس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ تغتسلوا غسل کر لو، نہا لو۔ مرضى بیمار، مریض کو کہتے ہیں، مریض سے ہے بیمار مرضى۔ غائط قضاء حاجت، غائط قضاء حاجت یعنی جائز ضرورت۔ لا مس تم صحبت کی ہو، تم نے چھوا ہو، مس کرنا کسی چیز کو چھونا، اگر تم نے چھوا ہو اپنی بیویوں کو تو تب بھی تمہیں چاہیے کہ تم وضو کر لو عبادت کے لیے۔ تیمموا پھر تیمم کر لو۔ تیمم کرنا، تیمم ایسا وضو ہے جو پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، یہاں پانی نہ ہو دور میلوں تک سفر کے دوران تو آپ تیمم کریں۔ تو آج کل اگر آپ کے ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تیمم کر لیتا ہوں کیونکہ پانی نہیں ہے ہمارے ہاں، تو اس لیے آپ کا تیمم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے آس پاس پانی ہے، مسجدوں میں پانی ہے، صرف آپ کے گھر میں نہیں ہے، تو یہ آپ پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی طرح وضو کریں پانی سے۔ صعیداً مٹی کو، طیباً پاک مٹی۔ امسحوا مسح کر لو، مسح کرنا کسی چیز کا۔ امسحوا آرڈر کا صیغہ بھی ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو وضو کے لیے، تو وضو کرنے کے دوران جب آپ مسح بھی کرو چہرے کا اور بازوؤں کا، تو جب بندہ تیمم کرتا ہے تو تب اس کو مسح کرنا پڑتا ہے، نہ کہ مٹی میں ہاتھ سارے بھگونے پڑتے ہیں اور نہ ہی منہ پہ مٹی ملنی پڑتی ہے، صرف اور صرف آپ کو مسح کرنا پڑتا ہے ہاتھوں کا اور منہ کا، تبھی آپ کا تیمم ہو جاتا ہے۔ تو مسح کر لو، ہاتھ پھیر لو، وجوہ چہرے کو، عفو معاف کرنے والا
वाला, अफू दरगुजर हमने सुना है, अफू दरगुजर माफ़ करने वाला उर्दू में है। युहर्रिफून फेर देते हैं। तहरीफ का आपने नाम सुना होगा, किसी चीज़ में तहरीफ करना, उसको एक मकाम से दूसरे मकाम पर रख देना, यानी कि जिस आयत का मफ़हूम आपके सामने वाज़े हो रहा है आप उस आयत की मफ़हूम को फेर कर किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये तहरीफ हो गई अल्लाह के कलाम में भी, तो ये नाजायज़ और हराम है। तो युहर्रिफून तहरीफ करते हैं, तहरीफ कर देते हैं। मवाज़िई जगह, मौज़ू जगह को, मौज़े जगह को कहते हैं। आसैना ना माना हमने या नहीं मानते हम, आसान इस्यान कहते हैं, ना मानना फरमानी को कहते हैं। इस्मा सुन लिया, फेर अमल है, फेल अमर है, सुन लेना हुक्म की तीसरा। इस्मा सुन, गैर मुस्माइन ना सुनाया जायो, ये ज़ुमैनी अल्फाज है। देखिए इस्मा गैर मुस्माइन वराइन लय्यन बिअल्सिनति मतअन फिद्दिल, ये डिटेल आपको फिर इंशाल्लाह कुरान में मिल जाएगी। लय्यन पीच देकर, मरोड़ कर, अलसिनतुन ज़बान, लिसान ज़बान को कहते हैं। तान ऐब लगाना, ताना देना या ताना करना। अक़वम बहुत बेहतर, बहुत क़ुव्वत वाला, बहुत मजबूत, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। नतमिस हम मिटा डालेंगे, नून त्वा मीम सीन, त्वा मीम सीन तम्स, किस चीज़ को मिटाना, तो हम मिटा डालेंगे। नुरद्दू हम फेर देंगे, नुरद्दू किस चीज़ को फेरना, रद्द करना किस चीज़ को। अदबार हम पीठ, दुबर इसकी जमा है, तो अदबार इसकी जमा है, दुबर पीठ को कहते हैं। असहाब सनीचर वाले, असहाब सबती, इनका किस्सा सूरतुल आराफ में मौजूद है, मज़कूर है उससे पूरा सूरतुल आराफ में। जब हम तफसीर में जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप हमारे दूसरे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर इनसे देख सकते हैं। मफ़ऊला किया गया, फ़ाल करने को कहते हैं, हो कर रहेगा। दून ज़ालिका सिवा इसके, इफ्तरा बांध लिया, घड़ लिया, झूठ बांधना किस चीज़ को, घड़ना, झूठ, इफ्तरा अपने अफवाह का नाम सुना होगा, ये मुँह की अफवाह है तो घड़ने को कहते हैं, मुँह की बात को, झूठ मूठ। फ़तीला तागे बराबर, फ़तीला इफ्तरा अल्लाह कज़िबन, कुरान में बड़े जिब्त, बेहकीकत, बेअसल जादू, फालगिरी, टोने टोटके, शगुन, ये सारी चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। जुलूद चमड़ा या खाल, जिल्द से है, जिल्द जिस तरह चमड़े खाल कहते हैं। अबदन हमेशा, अब्द दुनिया, अब्द रहेगा आखरत, तो जिस तरह हम कहते हैं जन्नत हमेशा रहेगी, अबदन अबदा। तो ज़िल्लन साया छाँव, ज़लीलन घनी छाँव, तुवद्दू पहुँचा दो, मदद से है पहुँचाना किसी को। निम्मा बहुत अच्छी, खूब, नेमत से भरपूर, निम्मा नेमत से भरपूर। उलिल अमरी साहिब हुक्म, तअवीला अंजाम या खुलासा। यज़ऊमून दावा करते हैं, या तहाकमू फैसला ले जाएं, तहाकुम हुक्म फैसले को कहते हैं। सुदूरन हट रहना, पहलू तही करना। यहलिफून हल्फ उठाते हैं, कसम खाते हैं। सुदूदन हट रहना यानी पहलू तही करना। यहलिफूना हल्फ उठाते हैं, कसम खाते हैं। इन नहीं के माने में आता है और अगर के माने में भी आता है। इन अगर, इन को आप इफ़ इंग्लिश में जब हम कहते हैं आप इससे वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। इन इफ़ अगर वैसे ज़हन में रखें तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा आपको। तौफीक़न मवाफ़िक़ भलाई, तौफीक मवाफ़क़त भलाई को कहते हैं। आरिज़ एराज़ करना, इज़ कहते हैं नसीहत, जिस तरह हम कहते हैं कि वाज़ व नसीहत करो किसी को। क़ौलम बलीग़, क़ौल कहते हैं बात को, बलीग़ बलागत पहुँचाना किसी चीज़ को। ज़राए इबलाग़ का नाम भी आपने सुना होगा, किसी चीज़ को पहुँचाने का ज़रिया। फ़ला व रब्बिका, पस कसम है तेरे रब की। वाव कस्मिया है, फ़ला व रब्बिका, ये वाव कस्मिया है, और का मतलब नहीं देगा, ये कसम का में नहीं देगा। शजरा कहते हैं झगड़ा वाक़ हुआ। हरजन तंगी, शजर दरख्त को भी कहते हैं, यहाँ पर ये मीनिंग आ रहा है। हजरन तंगी को कहते हैं। क़ज़ैता फैसला किया तूने। युसल्लिमु मान ले, तस्लीमा या तस्लीमन ताबे फरमा, बरदार बनकर। तस्बीतन साबित रखने वाला, पुख्ता करने वाला। सिद्दीकीन सच्चे लोग। रफ़ीक़न दोस्त। खुदू, ये हमारा रुकू नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है, हम 10वां भी पढ़ते हैं इसमें। खुदू लो, पकड़ने को कहते हैं, लेने को। हिज़रुन बचाव का सामान। खुज़ू हिज़रकुम कुरान में है। इनफिरू
نکالو یا نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے و بوجھل جس حال میں ہو اللہ کے راستے میں نکلو، ثبات متفرق الگ الگ دوستوں کی شکل میں، یبطئن ہٹتا ہے دیر کرتا ہے، تبطیۃ مصدر ہے دیر کرنا، ٹھیک ہے، علیہ مجھ پر، مودتاً دوستی، یا لیتنی مودت دوستی کو کہیں گے، یا لیتنی اے کاش کہ میں، فوز کامیابی، فوز کامیابی کہتے ہیں، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یشرون بیچتے ہیں، ما لکم کیا ہوا تم کو، ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے، مستضعفین ضعیف سے ہے، ہم کہتے ہیں ضعیف لوگ کمزور لوگ، تو مستضعفین کمزور لوگ، ناتواں، ولدان لڑکے، اہلوہا رہنے والے ہیں، اہل ہم کہتے ہیں نا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، من لدن کا اپنے نزدیک سے، کئی دن تدبیر، تو یہ ہمارا الحمدللہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 10 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو 5واں پارہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اس کا رکوع نمبر 10 تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کا رکوع نمبر 11 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔